میں گزارش کروں گا اپنے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں، اور اس کے بعد قائد محترم کا جو اگلا لائے عمل ہے، جو ان کا حکیمانہ خطاب ہے، وہ ہم سب مل کر سنیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب علامہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ ان کی آمد تک یہ ایک اعلان، مملکت پاکستان کی لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشیت و سلامتی آیت اللہ العظمہ اسعد شیخ محمد حسین نجفی دیگر علماء کرام اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ نام تشریف رکھو، مہربان مہربان۔ سلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یا علی الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، بزرگوں، ماشاءاللہ نظر بد سے خدا بچائے، ایسے اجتماعات زندگی میں بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ علماء کرام کے وجود مسعود کا سمندر ٹاٹے مار رہا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ کوئی باتیں دل کھول کر آپ بس کی جائیں، لیکن کیا کیا جائے، وقت کے دامن میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ تو پھر وہی بات ہے جو کچھی کسی ذاکر نے کہی تھی کہ بس مولا کے مداح خانوں میں داخل مجھے کر دے۔ کسی موضوع پر کھل کر بات کرنے کا وقت نہیں۔ تقریباً 4:30 بج رہے ہیں، قائد محترم نے بھی خطاب کرنا ہے، پھر ریلی بھی نکالنی ہے۔ ان حالات میں آدمی کیا بیان کرے تے کیا نہ کرے۔ بس اتنا عرض کروں گا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے نظم کی شکل میں یوں کیا تھا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے دوستو، عزیزو اور محترم حضرات، علماء کرام، میں بڑا خلاصہ عرض کرنے کی چند منٹ میں کوشش کروں گا۔ جس طرح ہر فرد کی زندگی ہوتی ہے، پھر بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا، پھر فنا، قوموں کا بھی بچپن ہوتا ہے، قوموں کی جوانی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، پھر قوموں کا زوال آتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ سے محققین عالم کی نظروں کا توجہ کا مرکز رہی ہے کہ قوموں کے بننے اور قوموں کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ تو جس بات پر لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد محققین عالم کا اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج کے اسباب بھی 3 ہوتے ہیں، اور قوموں کے زوال اور اضمحلال کے اسباب بھی 3 ہوتے ہیں۔ جس قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، جس قوم کے اندر علم کی دولت آ جائے، اور جس قوم کی قوت عمل بیدار ہو جائے، اس قوم کو کائنات کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم میں اتحاد کی جگہ انتشار آ جائے،
علم کی جگہ جہالت آ جائے اور عمل کی جگہ بدعملی آ جائے، 1000 آدمی کوشش کرو، کائنات کی کوئی طاقت اس کو تباہی و بربادی سے بچا نہیں سکتا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے بالکل بجا کہا تھا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباط آخر۔ تو بہرحال آج عالم اسلام کی پسپائی، ذلت اور نکبت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ آج اتحاد کی جگہ انتشار نے لے لی ہے، علم کی جگہ بے علمی نے لے لی ہے، اور عمل کی جگہ بدعملی نے لے لی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، میں اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے ایمان سے منہ نہ موڑا، اگر قرآن سے رشتہ نہ توڑا، تو پھر قیامت تک تم حاکم بن کے رہو گے، دنیا تمہاری محکوم رہے گی۔ تم یا علی دنیا کے تم آقا بن کے رہو گے، دنیا تمہاری لونڈی اور کنیز بن کے رہے گی۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا، لیکن زمینی حالات کا نقشہ کچھ اور دکھاتا ہے۔ آج ذلت ہے تو مسلمانوں میں، رسوائی ہے تو مسلمانوں میں، حکومت اور آقائی ہے تو غیر مسلمانوں نے۔ تو کیا اللہ وعدہ کر کے مکر گیا؟ اگر کوئی یہ تصور بھی کرے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو پھر ماننا پڑتا ہے جن اہل ایمان سے خالق نے فتح و فیروزی اور آقائی کا وعدہ کیا تھا، آج مسلمان نظر نہیں آتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ بقول اقبال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو میرے دوستو، آج عالم اسلام ان تینوں مصیبتوں میں گرفتار ہے، کہیں ذاتیں ہیں اور کہیں قومیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ لہذا یہ فلانے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلانے فرقہ سے، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ اگر جنتوں میں تعصب پیدا ہو جائے تو ان کو جنت چھوڑنی پڑ جاتی ہے، اور ہم تعصب کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی تعصب کا شکار ہو کر جنت میں جانا چاہتے، وہ جنت الحمقاء تو ہو سکتی ہے، پاگل خانہ تو ہو سکتا ہے، پر جنت الفردوس نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال آج کل جو کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں، صبح سے ماشاءاللہ تقریریں ہو رہی ہیں، علماء کرام زعماء ملت اپنے اپنے خیالات کا اور اپنی اپنی تجاویز کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اتنا عرض کروں گا، آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، قوم کا ہر فرد منتپڑا مضطرب ہے، پریشان ہے۔ ان حالات میں علماء کی قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ تو میں عرض کروں گا، یہ جذباتی مسئلہ نہیں کہ اگر کوئی ہمارا آدمی قتل کر دے تو ہم کسی کا آدمی قتل کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس طرح دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ اس قسم کی حرکات کر کے سنی شیعہ کا تنازع کھڑا کرے اور پھر قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل عام شروع کر دیا جائے، قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ملک کی بھی خیر نہیں تھے، اسلام کی بھی سلامتی نہیں۔ لہذا ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیغمبر اکرم کا اسوہ حسنہ بھی سامنے ہے،
آل محمد کا کردار بھی سامنے ہے، 1400 سال کے علماء اعلام کی روش و رفتار بھی سامنے ہے، اور خاص طور پر عراق کے مجتہدین اور ایران کے سربراہ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے دوستو، ہم چاہتے ہیں یہ سنی شیعہ، پہلی تو بات یہ مسئلہ نہیں، جیسا کہ پہلے بعض مقررین نے کہا یہ دشمنان پاکستان کی سازش ہے کہ اس کو کسی طرح سنی شیعہ کا مسئلہ بنایا جائے، لیکن آج تک ہماری مدبرانہ قیادت نے بھی اس کو سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں بننے دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ میں عرض کروں گا جو دوست و دشمن میں تمیز نہیں کر سکتا وہ عقل مند نہیں ہے، جو دشمن کے طریقے واردات کو نہ سمجھے وہ دانش مند نہیں ہے، جو دشمن کو بھی سمجھے اس کے طریقے واردات کو بھی سمجھے لیکن اس کا رد نہ پیش کر سکے، اس کا توڑ پیش نہ کر سکے، وہ بھی خرد مند نہیں ہے۔ لہذا میں دنیا پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، شیعوں کا دشمن سنی نہیں، سنیوں کا دشمن شیعہ نہیں، ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے، ہمارے پاکستان کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو خالق رحمان کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا پیغمبر آخر الزمان کا دشمن ہے۔ امریکہ 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 امریکہ۔ لہذا اقبال نے بالکل بہت عرصہ پہلے کہا تھا، اے کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ ہمارے بھائیوں کی مسجد پر حملہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں شیعوں نے کیا ہوگا، ہمارے عزاداروں پر حملہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سنیوں نے کیا ہوگا۔ میں عرض کرنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا، علماء کرام اور زعماء ملت کی موجودگی میں واضح لفظوں میں کہوں گا کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ وہ انسان ہوتا ہے۔ اس لیے دہشت گرد کو اگر درندہ کہا جائے تو بھی جائز ہے، کاٹنے والا کتا کہا جائے تو بھی جائز ہے۔ پیغمبر اکرم نے مسلمان کی تعریف کر دی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے عالم اسلام محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا یا علی، لہذا اب رہ گئی یہ بات کہ ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلی تجویز یہ پیش کروں گا کہ آج ہمارے اندر قیادتوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا تو 1978 میں یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی اور سرزمین بکھر میں ساری قوم اکٹھی ہوئی اور مفتی جعفر حسین کو قائد ملت چنا گیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر اسی طریقے پر، آئینی طریقے پر قائد شہید کو قائد منتخب کیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد موجودہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی شاہ صاحب کو پشاور میں قوم کے ارباب حل و عقد نے منتخب کیا۔ آج تک ہم اسی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ وفاداری بشرط ساجد علی، قوم کا نعرہ علی ولی، قوم کا قائد ساجد علی، جس قوم کا نعرہ علی ولی، قوم کا قائد ساجد علی، قائد ساجد قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہیں، قائد ساجد قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہیں۔ لہذا آج بھی ان کی قیادت پر ارباب دانش و بینش متفق ہیں، اور اگر کسی کو شکوہ ہے کہ وہ ان کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے، جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، تو میں ادب کے ساتھ آپ سے پوچھوں گا، آپ شکایت اور تنقید کے تیر تو چلاتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے، آپ سے پوچھوں گا آپ تعاون کیا کر رہے ہیں؟
لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا ضرورت ہے کہ آپ مخلصانہ کوئی تعاون مالی کر سکتے ہے تو مال کے ساتھ کرے، کوئی علم کے ساتھ کرتا ہے تو علم کے ساتھ کرے، کوئی عقل کے ساتھ مفید مشورے دے سکتے ہے تو وہ مشورے دے، تبھی قوموں کی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ تن تنہا کوئی بھی آدمی خواہ افلاطون دوران کیوں نہ ہو تے رستم زمان کیوں نہ ہو، تنہا کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا، لہذا ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اور اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہمیں ایک جو ہماری باقی تنظیمیں چل رہی ہیں، اللہ کرے وہ تنظیمیں بھی ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے ساری اس میں ضم ہو جائیں، لیکن اگر اپنا وجود اور تشخص باقی بھی رکھنا چاہتی ہیں تو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، میں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ جس طرح آج اس اجتماع نے ساری پارٹیوں نے عملی شرکت کی ہے، جب ہدف ایک ہے، جب مقصد ایک ہے تو سب کو دے ڈین کی مسجد الگ بنانے کے لیے علیحدہ سوچنے کی بجائے سب کو متحد ہو کر مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں میری دوسری تجویز ہے، میں مختصر بات ختم کر رہا ہوں، کہ ایک نمائندہ وفد ہونا چاہیے جو حکومت کے ارباب اختیار سے مل کر اپنے مؤثر انداز میں مطالبات پیش کرے اور ان سے منوائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطالبات تب مانے جاتے ہیں جب قوم بیدار ہوتی ہے تو اس کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، لہذا اگر آپ کے اندر اتحاد بھی ہے تو قوت و طاقت بھی، تو حکومت بھی آپ کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور تیسری میری تجویز یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے ذمہ دار علماء سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ بائیکاٹ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ وہ متحدہ مجلس عمل جس میں سارے فرقوں کے نمائندے تھے اس کو پھر بحال کیا جائے۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی سب فرقوں کے علماء جب اکٹھے بیٹھیں گے، ابھی آپ سن رہے تھے ان سب نے مل کر ہمارے قائد کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو سارے فتوے 50 سال کے گھرل مرر ہو گئے۔ یا علی ہمارا عزم، ہمارا یقین، اتحاد بین المسلمین، ہمارا عزم، ہمارا یقین، اتحاد بین المسلمین، ہمارا عزم، ہمارا یقین بین المسلمین۔ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی جنگوں کے بعد، لاکھوں آدمی قتل کرانے کے بعد، ملک تباہ کرانے کے بعد آخری فیصلے ٹیبل پر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کیوں نہ اپنے برادران اسلامی کے معتدل مزاج علماء سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا اکٹھا بیٹھنا ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہوگا جو صبح و شام فتوے کفر کے لگاتے ہیں کہ فلانا کافر تھے، فلانا کافر۔ عوام بھی سمجھیں گے ہمیں تو کہتے یہ کافر ہیں کہ آپ اکٹھا بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں تے پیتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے فتووں کا وزن کیا باقی رہ جائے گا؟ لہذا ضرورت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیا جائے۔ اور آخری بات، اور اسی پہ ختم کروں گا، ہمارے سنی بھائیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور شیعہ برادری کو بھی جذبات سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن ہر جگہ سنی شیعہ کا تنازع کھڑا کر کے اسلام بھی مٹانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کی سازش کو سمجھیں اور اتحاد اسلامی کا پرچم بلند کر کے غیروں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں۔ میرے دوستو، اگر یہودی، نصرانی، ہندو
سکھ کمیونسٹ جن کے عقائد میں بعد المشرقین موجود ہے، اگر اسلام کے خلاف اور اسلامی ممالک کو ہڑپ کرنے کے لیے سارے متحد ہو سکتے ہیں تو آج کے دور میں سنی شیعہ مسلمان جن کا خدا ایک، جن کا مصطفیٰ ایک، جن کا اسلام ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا جینا مرنا ایک، جن کا سود و زیاں ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک، یہ کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اور کیوں اسلام کے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں نہیں ملا سکتے؟ ان اللہ مع الصابرین، اور خالق اکبر کا وعدہ ہے لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ البتہ میں دشمنان آل محمد کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھنامنے جرائم کی وجہ سے اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری قوم کو ختم کر سکو گے تو 1400 سال کی تاریخ تشیع گواہ ہے کہ بنی امیہ، بنی عباس، دشمنان آل محمد کی بڑی بڑی جابر حکومتیں جب ہمیں نہ مٹا سکیں تو تم کس بات کی مولی ہو؟ قوم حسینی ہے تو میرے دوستو مٹتے وہ ہیں جن کا کوئی زندہ قائد نہ ہو، جن کا کوئی رہبر و رہنما نہ ہو، جن کا کوئی پیشوا و امام نہ ہو۔ ہمارے ظاہری قائد پاکستان میں یہ ہیں تو ہمارے حقیقی قائد پورے عالم انسانیت کے امام زمانہ ہیں۔ یا علی وب یمن ہی روز کلورا وب وجود ہی ثبتت الارض والسماء، اگر آسمان کا شامیانہ زمین پہ نہیں گرتا تو یہ امام زمانہ کے وجود کا صدقہ ہے۔ اگر آج زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں نہیں دھستی تو یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے۔ قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات اور اسی پہ ختم، اگر کوئی دشمنان حسینیت، دشمنان حسین، کوئی یزید عصر، کوئی فرعون وقت، کوئی نمرود دہر یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے حسینیت کو مٹا سکے گا، عظمت حسین کو گھٹا سکے گا، تم لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں سننے میری طرف سے یزیدان عصر نو نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا، واجب ہوئے ہم پہ عزاداری حسین، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ برادران تشریف رکھیں، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، قائد محترم نے ظاہر ہے پوری ہمیں لائے عمل دینا ہے، ہدایات دینی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر، یہ میں قبلہ حیدری صاحب نے چونکہ ایک قرارداد بھی پڑھنی ہے تو اس قرارداد کے لیے بھی ان کو ٹائم چاہیے، ان کا خطاب تو انشاءاللہ وہاں ہوگا، لیکن یہ دو اعلان اہمیت کے حامل ہیں کہ آج آپ بیٹھ جانا بہت ٹائم تھوڑا تاکہ ہم آغا صاحب کو دعا، آپ بیٹھیں گے تو قرارداد پڑھی جائے گی، آپ تشریف رکھیں گے تو ہم قرارداد پڑھیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل قرارداد جو ہم نہیں کر سکے کہ یہاں اسلام آباد میں ہمیں قرات و تجوید کے لیے ایک سیکٹر میں جگہ دی گئی تھی، لیکن حکومت اپنے وعدے پر عمل نہیں کر رہی۔ قرارداد مفصل ہے، بہرحال جن کو ہمارا خطاب ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو اسلام آباد میں جہاں پوری دنیا کو قرات و تجوید کے لیے زمینیں الاٹ کی گئی ہیں تو اہل تشیع کا کیا گناہ ہے کہ ان کو نہ ہو، جو دی گئی وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ ہماری قرارداد ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس زمین کا قبضہ ہم سے نہ چھڑایا جائے، ہمیں دی جائے اور ہم ادارہ اپنا قائم رکھ سکیں۔ اور ایک بڑا اعلان جو ہے وہ کہ آپ کی جامعۃ الکوثر
پاکستان کی سب سے بڑی علمی دینی دنیاوی لحاظ سے بڑی یونیورسٹی، اس کے داخلے چونکہ آپ علماء کرام ہیں، مدارس اور خطیب ہیں سارے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ الکوثر یونیورسٹی جامعۃ الکوثر اسلام آباد کا داخلہ 9 جون کے ہوگا۔ اس کی شرائطیں باہر ہمارے اعلان کے جو لگے ہوئے ہیں پینافلیکس، ان شرائط کو پڑھ لیں چونکہ اس کے خاص شرائطیں، ہر بندے کو داخلہ اس میں نہیں ملتا۔ 9 جون ذہن میں رکھ لیں، جامعۃ الکوثر میں جو لوگ داخلے کے خواہش مند ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ محمد افضل حیدری صاحب سے کہ وہ آخری قرارداد پاس کریں، البتہ خطاب ان کا ریلی میں ہوگا، یہاں اپنے ڈریں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے دن میں اگر آپ کاؤنٹنگ کریں صبح سے اب تک جو یہ جلسہ ہوا ہے تو میں سچ کہوں گا اتنا ٹائم مقررین کو نہیں دیا گیا جتنا اسٹیج سیکرٹریوں نے لیا ہے۔ ہاں جی، تو اب تشریف رکھے سائڈ پہ اور ذرا بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ جائیں یا بس میں ختم کروں۔ تو میں بہرحال چلو انہوں نے محنت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو ثمر آور کرے، اور آپ حضرات صبح سے یہاں تشریف فرما ہیں، رب کائنات ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ملک اور ملت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ دوستوں کے۔ ایک بات آپ دوستوں سے میں کرنا چاہتا ہوں، نوجوان علماء کرام سے، بزرگان تو بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دوستوں کو ایک شکایت ہوتی ہے، دبے لفظوں میں یہاں آنے والے دوستوں نے بھی ذکر کیا، یہ کانفرنس 2009 میں اسی جگہ پہ ہوئی تھی اور پھر اب 2012 میں ہو رہی ہے۔ یہاں سے آپ جائیں اور گھر چلے جائیں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں تو اس کانفرنس کا کوئی فائدہ کوئی ہوگا؟ فائدہ بھائی، اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ یہاں سے جائیں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ میں ایک آپ کا دوست، آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ آج یہاں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ وہاں جا کے آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ قائد صاحب کو بھی راول پنڈی میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آپ وہاں پروگرام بنائیں یا علی، آپ وہاں پروگرام بنائیں، ضلع میں، ڈویژن میں، اور قبلہ کو، اپنے قائد محترم کو وہاں بلائیں، وہاں وہ تشریف لائیں، اور یہ سلسلہ تب جو ہے اب یہ جاری رہنا چاہیے، یہ یہاں اب فعالیت رکنی نہیں چاہیے۔ ایک بات میں قائد ملت جعفریہ اپنے محبوب قائد استاد بزرگوار کی خدمت میں عرض کروں گا، قبلہ کچھ عرصہ پہلے لاہور کی سرزمین پر یہ واقعات ہو رہے تھے، پہلے سے دہشت گردی ظاہر آپ سن رہے ہیں، آج کی نہیں ہے۔ مینار پاکستان کے سائے کے تلے میرے اور آپ کے محبوب قائد نے ایک جملہ کہا تھا، قوم کو میسج دیا تھا، لاہے عمل دیا تھا۔ اس زمانے میں کچھ بدبخت غلیظ نعرے لگاتے تھے، غلیظ زبانیں استعمال کرتے تھے۔ قائد ملت جعفریہ نے مینار پاکستان کے سائے میں یہ لاہے عمل دیا تھا کہ اگر ملک کے کسی کونے میں آج کے بعد کوئی بدبخت غلیظ نعرہ لگائے تو اس کی زبان پر گولی لگنی چاہیے۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔